अस्सलाम वालेकुम जीबी बॉल के नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हुसैन। नाजरीन, जैसा कि आप सबका इल्म में है, जीबी बॉल न्यूज़ की जानिब से माह रमज़ान मुबारक के महीने में एक स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रखा हुआ है और इसी सिलसिले की आज चौथी नशिस्त जो है ऑनलाइन जो है हमारे साथ हमारे मेहमान होंगे और इंशाल्लाह माह रमज़ान मुबारक में होने वाले अहम वाक़यात के हवाले से उनकी मुख्तसर जो है हमें आगाह करेंगे उन वाक़यात के हवाले से। मज़ीद भी जो है इस तरह के प्रोग्रामात के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और आज के प्रोग्राम में लाजमी जो है हमारे साथ रहेगा, क्योंकि बहुत अहम प्रोग्राम है रमज़ान मुबारक के हवाले से कि इस माह मुबारक में कौन कौन से अहम वाक़यात रूनुमा हुए, ये सब जो है इंशाल्लाह हमें हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान बताएंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान डॉक्टर जवाद हैदर हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे चैनल को टाइम दिया और यकीनन जो है नाजरीन को एक अच्छे अंदाज में आज के नशिस्त में आप माह रमज़ान मुबारक के जो अहम वाक़यात हैं उनमें से जो है नवाजेंगे। दूसरे मेहमान को भी मैं दावत देना चाहता हूँ। हमारे साथ दूसरे हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं शेख गुलाम मुर्तज़ा हैदर नजफ़ी साहब, जो कि मेराजुल हुदा फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। इंशाल्लाह आज आप दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से हम इस्तिफ़ादा करेंगे। शेख साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। अलैकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी बहुत शुक्रिया। वैसे भी हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा लेट शुरू हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि बिला जो है वक्फे के मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूँ। डॉक्टर जवाद हाशमी साहब से गुजारिश करूँगा कि कबला फरमाइएगा कि रमज़ान मुबारक में कौन कौन से अहम वाक़यात हुए और कौन कौन से अहम वाक़यात हुए इस्लाम की तारीख़ के हवाले से। जी डॉक्टर साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये मौका इनायत फरमाया कि मैं आपके नाज़रीन के सामने चंद दक़ाइक़ अपने आराइज़ बहरहाल आपके इस मौजू के हवाले से पेश कर लूँ। बहुत शुक्रिया। इस्लामी तारीख़ के हवाले से आपने पूछा है। बहुत सारे अहम वाक़यात का हमें तज़किरा मिलता है तारीख़ में, जिनमें से चंद एक की तरफ पहले मैं सिर्फ़ इशारा करूँगा, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह जिस वाक़ये के हवाले से आप सवाल पूछेंगे उसके बारे में इंशाअल्लाह कुछ अपने तजज़ियात और तबसरे से इंशाअल्लाह आपको आगाह करूँगा। बहुत अच्छा, शुक्रिया। तारीख़ी एतबार से रमज़ान मुबारक की पहली तारीख़ को हमें जो वाक़या मिलता है, वो ग़ज़वे तबूक के हवाले से। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहरहाल 9 हिजरी में ये सबसे बड़ा जो ग़ज़वा है, वो पेश आया, जिसमें तक़रीबन 30,000 से ज़्यादा मुसलमानों ने शिरकत की थी और रूमियों के ख़िलाफ़ ये लश्कर था। लेकिन आखिरकार बहरहाल जंग तो नहीं हो सकी थी, लेकिन इस ग़ज़वे के लिए मुसलमान मदीना मुनव्वरा से निकले थे। कुरान करीम के अंदर इसका तफ़सीली तौर पर तज़किरा हुआ है। इसके बाद 2 रमज़ान मुबारक के हवाले से जो तारीख़ हमें मिलती है, वो हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वली अहदी का दिन है कि मामून और रशीद ने ज़बरदस्ती आपको मदीने से बुलाया और बुलाने के बाद तूस में मर्व में जहाँ बुलाकर इमाम को ज़बरदस्ती विलायत वली अहदी का मनसब जो है सौंपा। तो उस हवाले से बाज़ रिवायात के अंदर ये तज़किरा मिलता है कि वो तारीख़ 2 रमज़ान मुबारक की तारीख़ थी। और इसी तरह 7 रमज़ान मुबारक के हवाले से जो तारीख़ मिलती है कि ये हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की वालिदा गिरामी हज़रत बीबी फ़ातिमा बिन्त असद की रहलत और विसाल का दिन है कि आपका विसाल 7 रमज़ान मुबारक को हुआ था। जी। और इसके बाद जो एक अहम तारीख़ मिलती है वो 10 रमज़ान मुबारक की है कि हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मादर गिरामी की रहलत का दिन है 10 रमज़ान मुबारक। और बिअसत के 10वें साल आपकी रहलत हुई थी और आपकी रहलत पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप और आपके चचा की रहलत पर बहरहाल उस पूरे साल को आमुल हुज़्न करार दिया था, गम का साल करार दिया था। एक और तारीख़ 12 रमज़ान मुबारक के हवाले से ये मिलती है कि मदीने मुनव्वरा जब रसूल अकरम ने हिजरत फरमाई, तो आप जानते हैं कि मदीने में हुज़ूर अकरम ने
मुहाजिर सहाबाए कराम और अंसार सहाबाए कराम को एक दूसरे का भाई करार दिया। अक़द मुआख़ात के ज़रिए उनको एक दूसरे का भाई करार दिया और इस्लामी भाईचारगी के रिश्ते में इन मुसलमानों को आपने परो दिया। और उसी बिल्कुल। दिन फिर आपने अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम को अपना भाई करार दिया था और ये फरमाया था कि या अली अंत अख़ी फ़िद दुनिया वल आखिरा, आप दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हैं। तो 12 रमज़ानुल मुबारक की तारीख़ वो दिन है। और इसके बाद 14 रमज़ानुल मुबारक के हवाले से ये रिवायत मिलती है कि हज़रत अमीर मुख्तार जो शहीद हो गए आल ज़ुबैर के उन मज़ालिम के बाद, तो हज़रत अमीर मुख्तार की शहादत की तारीख़ 14 रमज़ानुल मुबारक और 15 रमज़ानुल मुबारक कि आज शब 15 रमज़ानुल मुबारक भी है पाकिस्तान के अंदर इस्लामी तारीख़ के एतबार से। वो हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े नवासे आपकी विलादत बासआदत की तारीख़ है। 3 हिजरी को आप मदीने मुनव्वरा में 15 रमज़ानुल मुबारक के दिन पैदा हुए, तो ये मुबारक दिन भी रमज़ानुल मुबारक में है। और इसके बाद एक इस्लामी कैलेंडर के एतबार से जो तारीख़ मिलती है वो 17 रमज़ानुल मुबारक की है कि 17 रमज़ानुल मुबारक को इस्लाम और कुफ्र की पहली बड़ी जंग हुई, जंग बदर। तो जंग बदर जो हिजरत के दूसरे साल वाक़ई हुई मुसलमानों की कुरैश के साथ, कुफ़ार कुरैश के साथ। तो जिस दिन जिस तारीख़ को ये जंग पेश आई वो तारीख़ 17 रमज़ानुल मुबारक की तारीख़ थी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की गैबी मदद से मुसलमानों को इस जंग में कामयाबी मिली थी। और इसके बाद 18 रमज़ानुल मुबारक के हवाले से एक रिवायत के मुताबिक फ़तह मक्का का भी दिन है। 8 हिजरी जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुकर्रमा गए, तो उस वक़्त फ़ातिहाना अंदाज़ में आप जो मक्के के अंदर दाखिल हुए और बग़ैर किसी कुश्त व कुश्तार के खूनरेज़ी के मक्का मुकर्रमा फ़तह हो गया। तो बाज़ तारीख़ों के मुताबिक वो 18 रमज़ानुल मुबारक की तारीख़ थी। और 19 रमज़ानुल मुबारक की तारीख़ बहरहाल वो तारीख़ है कि जिस दिन मौलाए कायनात हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर मुबारक के ऊपर मस्जिद कूफ़ा के अंदर शक़ी तरीन शख़्स इब्न मुलजम ने तलवार चलाई और उस फ़ज्र की नमाज के बाद आप ज़ख्मी हो गए। और फिर 21 रमज़ानुल मुबारक आपकी शहादत की तारीख़ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको शहादत का जो मर्तबा अता फ़रमाया वो 21 तारीख़ है। और इसके बाद 23 तारीख़ 23 रमज़ानुल मुबारक और ये बहरहाल शब क़द्र की तारीख़ में रिवायात के मुताबिक शब क़द्र 19 की हवाले से भी है और इसी तरह 21 के हवाले से भी और 23 के हवाले से भी और आखिरी अशरे की ताक रातों के हवाले से ये रिवायत मिलती है कि ये इन रातों में से एक रात बहरहाल शब क़द्र है, जो जिस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम को नाज़िल फ़रमाया मुसलमानों की हिदायत, इंसानों की हिदायत के लिए, मुत्तक़ीन की हिदायत के लिए। तो उस कुरान करीम के नुज़ूल की शब भी इसी माह मुबारक रमज़ान में है। और फिर इसके बाद अगर हम अपने पाकिस्तानी तारीख़ के एतबार से अगर देखें तो 27 रमज़ानुल मुबारक पाकिस्तान बनने की तारीख़ भी है। 14 अगस्त जो उस वक़्त 1947 को 14 अगस्त की जो तारीख़ आई थी वो इस्लामिक कैलेंडर के एतबार से 27 रमज़ानुल मुबारक का दिन बनता था। तो इस मुबारक महीने के अंदर जो अहम अय्याम हैं, अहम वाक़यात हैं, वो उनका मैंने इजमाली तौर पर आपके सामने तज़किरा किया है। अब इनमें से जिसके हवाले से आप गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिस मौज़ू के हवाले से, उस हवाले से आप सवाल को आगे बढ़ाएँ तो इंशाअल्लाह गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़े मुख्तसर जो है अंदाज में तमाम जो है वाक़यात, अहम वाक़यात बयान फरमाए हैं। तो हम चाहेंगे कि जो गुज़श्ता दिन था 14 रमज़ान मुबारक जो है हज़रत मुख्तार की शहादत का दिन जो है मनाया जाता है। और मैं आपसे ये चाहूँगा कि नाज़रीन को ये बता दीजिए कि हज़रत मुख्तार के हवाले से मुख्तलिफ़ रिवायात हैं, तो क्या असल रिवायात हैं कि जिनके बारे में जिसने इमाम हुसैन के कातिलों को का बदला लिया, तो इस हवाले से आप थोड़ा-सा रोशनी डालिएगा। क़िबला नजफ़ी साहब से पूछ रहे हैं या मुझसे? जी डॉक्टर आपसे डॉक्टर साहब से। जी, जी। ये हज़रत अमीर मुख्तार के हवाले से बहरहाल रिवायात के अंदर यही है। ये तो आप जानते हैं कि हज़रत अमीर मुख्तार ने वाक़ई करबला के उस अज़ीम सानहे के बाद जो हालात उस वक़्त पेश आए थे,
ان حالات کی بنیاد پر انہوں نے قیام کیا اور بنی امیہ کے مظالم کے خلاف انہوں نے قیام کیا اور کوفے کے اندر ایک انقلاب برپا کیا. اور بے شک کوفے میں جو بنی امیہ کے حامی تھے ابن زیاد اور اس کے حواری یزید کے جو نمائندے تھے، ان کی حکومت کا خاتمہ کر کے ان کا تختہ الٹ کر انہوں نے بہرحال حکومت حاصل کر لی. اور پھر اس کے بعد واقعی کربلا کے اندر ملوث جو اہم ترین جو کردار ہیں ان سب کو چن چن کر انہوں نے سزا دی اور سزا دی. ان کو کیفر کردار تک پہنچایا. یعنی دنیا کے اندر وہ سزا سے جو بچے ہوئے تھے اب تک، تو ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچایا، جن میں بڑے جو نام ملتے ہیں جو واقعی کربلا کے اندر ملوث تھے، ان میں خود ابن زیاد کو جناب امیر مختار نے واصل جہنم کیا اور اس کے کیفر کردار تک پہنچایا کہ جو واقعی کربلا کا ایک انتہائی اہم ترین کردار تھا. کوفے کی امارت اس کے پاس تھی اور یزید کے حکم پر اس نے ہی واقعی کربلا کو برپا کرنے میں سب سے اہم ترین کردار ادا کیا تھا. کیا اور تھا. اس کے بعد جو ایک اور بڑا کردار تھا وہ اس لشکر کا جو سربراہ تھا عمر سعد، اس کو جناب امیر مختار نے قتل کیا اور اس کو سزا دی، اس کو اپنے کیفر کردار تک پہنچایا کہ جو لشکر یزیدی کا سپہ سالار بن کر آیا تھا اور ایک علاقے کی حکومت کی لالچ میں وہ نواسے رسول کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا. رے کی حکومت کی لالچ اس کو دی گئی تھی جس کی وجہ سے وہ وہاں آیا تھا. بہرحال اس نے یہ ظلم انجام دیا اور جناب مختار نے اس کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا. اور اسی طرح اس لشکر کا ایک اور انتہائی اہم جو ناپاک کردار تھا وہ شمر کا. تو شمر لعین کو بھی امام حسین علیہ السلام نے شمر لعین نے جو امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا تھا، تو جناب مختار نے اس کو بھی بہرحال سزا دی اور اس کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا. اسی طرح سنان بن انس اور حرملہ اور باقی جو کربلا کے اندر جو سیاہ کردار کے مالک نام نہاد لوگ تھے، مسلمان تھے، ان کو جناب مختار نے کیفر کردار تک پہنچایا تھا. بہرحال جناب مختار کی حکومت جو ہے تقریباً 1.5 سال سے زیادہ عرصے تک جو ہے باقی رہی اور اس دوران انہوں نے کافی کوششیں انجام دی بنو امیہ کے حواریوں کو اور اسی طرح اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جو مخالفین ہیں ان کو قتل کرنے کی اور ان کو سزا دینے کی. لیکن مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے اندر جو آل زبیر کی حکومت تھی، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ جناب مختار کی وجہ سے ان کی حکومت اور ان کے اقتدار کو خطرہ درپیش ہے، تو انہوں نے ان کے خلاف بہرحال لشکر بھیجا اور اس کے بعد انہیں ایک جنگ کے بعد کوفے کے اندر شہید کیا اور کوفے کے اندر ان کی جو شہادت ہوئی اس کے بعد بہرحال مصعب بن عمیر جو ہے وہاں پر برسر اقتدار آیا. تو اس حوالے سے ان کی شہادت کے حوالے سے جو تاریخ روایات کے اندر ملتی ہے وہ رمضان المبارک کی تاریخ ملتی ہے کہ 14 رمضان المبارک کو جناب امیر مختار کی شہادت ہوئی تھی. اور جناب امیر مختار کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو آج ان کا جو مزار ہے، ان کی جو قبر ہے، وہ مسجد کوفہ سے بالکل متصل ہے. حضرت مسلم نے عقیل جو کوفے کے اندر آپ کا روزہ مبارک ہے، تو حضرت مسلم نے عقیل کے روزے مبارک کے ساتھ ہی حضرت امیر مختار کا روزہ بھی وہاں پر بنا ہوا ہے. تو بہرحال جناب امیر مختار تاریخ کے اندر ایک ایسا کردار ہیں کہ جن کے حوالے سے بنو امیہ نے بعد میں بہت زیادہ پروپیگنڈے بھی کیے، کیونکہ بنو امیہ کے لوگوں کو جناب امیر مختار نے جو سزائیں دی تھی ان کو تاریخ کے اندر جو رسوا کرنے میں ایک انتہائی اہم کردار ادا کیا تھا، جس کی وجہ سے ان کے جو پروپیگنڈا مشینری ہے انہوں نے جناب امیر مختار کے خلاف کافی زیادہ پروپیگنڈا بھی کیا اور ان کو ایک انتہائی متنازع کردار کے طور پر تاریخ کے اندر پیش کرنے کی کوشش کی اور ان کے جی حوالے سے ایسی جھوٹی نسبتیں بھی دی کہ جو تاریخ میں ثابت نہیں ہے، کہ انہوں نے پتہ نہیں نبوت کا دعویٰ کیا، انہوں نے مہدویت کا دعویٰ کیا، اس قسم کے غلیظ پروپیگنڈے کیے گئے. تو بنی امیہ بہرحال وہ ان کا طریقہ واردات یہی ہوتا تھا کہ جو بھی ان کے اقتدار کے خلاف ہوتا تو ان کو یا تو راستے سے ہٹانے کے لیے تلوار کا سہارا لیتے تھے یا پروپیگنڈے کا سہارا لیتے تھے. آپ جانتے ہیں کہ بالکل. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے خلاف بھی ان کا غلیظ جو پروپیگنڈا جاری رہا 50-60 سال تک کہ امیر المومنین علیہ السلام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی جانشین اور آپ کے ولی بھی ہیں، اور حسنین امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے والد امجد،
تو ان کے خلاف بھی غلیظ پروپیگنڈا اس حد تک کیا گیا کہ لوگ ممبروں سے نعوذ باللہ امیر المومنین علیہ السلام کو برا بھلا کہتے تھے، اور بنی امیہ کے جو حکومت کے افراد ہیں، خلفاء ہیں، ان کی جانب سے ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی۔ تو اس لیے جی جناب ڈاکٹر صاحب، مختار اس اعتبار سے بہرحال ایک ایسا کردار ہے کہ جن کے خلاف غلیظ پروپیگنڈا بھی کیا گیا۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے مختصر طریقے سے حضرت امیر مختار کی زندگی کے حوالے سے اور ان کے دور حکومت کے حوالے سے اور ان کے کارنامے کے حوالے سے بتا دیا۔ یقیناً ہمارے ساتھ کافی دیر سے ہمارے شیخ غلام مرتضی حیدر نجفی صاحب موجود ہیں۔ آپ چیئرمین ہیں معراج الہدیٰ فاؤنڈیشن نجف اشرف سے، اور یقیناً اس پروگرام کے لیے خصوصی تعاون بھی جو ہے معراج الہدیٰ فاؤنڈیشن کی جانب سے کیا گیا ہے۔ تو شیخ صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ، چونکہ آج شب ولادت حضرت امام حسن علیہ السلام ہیں، تو اس امام حسن کی ولادت کے واقعے کے اوپر آپ روشنی ڈالیے گا۔ جی شیخ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا و حبیب العالمین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الدائمة الأبدية من يومنا إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر، إنما يتقبل الله من المتقين. وقال الله عز وجل في مقام آخر، إن الدين عند الله الإسلام، صلوات على محمد وعلى محمد کی ذات پہ، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم قل لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسقنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك یا ارحم الراحمین۔ سامعین و ناظرین کی خدمت میں نجف اشرف کی سرزمین سے آپ کے سامنے بندہ حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت میرے دوست محمد حسن صبا صاحب اور بول نیٹ ورک کے تمام منتظمین کا میں ممنون و متشکر ہوں کہ انہوں نے یہ موقع دیا کہ اس عظیم فریضے کو، اس عظیم خدمت کو اس نیٹ ورک کے ذریعے سے آپ تک پہنچانے میں آپ کا کردار اور آپ کے کاوش اور آپ کی خدمات قابل تحسین ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے دوست ڈاکٹر جواد حیدر ہاشمی صاحب، ان کا بھی ہم مشکور ہیں۔ یہ سوشل میڈیا میں ان کے جو خدمات اور کالم نگاری کے ذریعے سے، اپنے زبان کے ذریعے سے، اپنی تقریر کے ذریعے سے، اپنی تحریر کے ذریعے سے یہ بھی خدمت انسانیت اور خدمت دین میں مشغول عمل ہے، اور ہمیشہ سامعین و ناظرین کے لیے دعا گو بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی آفتوں، مصیبتوں، پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ میں نے جس آیت مجیدہ کو سرنامے سخن قرار دیا، کائنات کا پروردگار انسان کو اپنی طرف بلانے کے لیے جو پیغام، جو خدمت، جو میسیج ہمیں اور آپ کو دیا کلام مجید کے ذریعے سے، وہ ہر نبی نے بیان کیا، ہر رسول نے بیان کیا، حتیٰ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام نے بھی اس پیغام کو پہنچایا۔ وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم قرآن مجید فرقان حمید میں مجھے اور آپ کو دین کی طرف آنے کا، انسانیت کے بخشش کے انتظام کا، انسانیت کے ارتقاء میں، انسانیت کے بلندی کا جو کردار اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اس کی طرف ہمیں رہنمائی فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح پہلے والی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، اسی طرح تم پر بھی روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ چاہتا ہے کہ انسان روزہ رکھے، متقی بن جائے، انسان روزہ رکھے، اللہ کے حدود میں آ جائے، انسان روزہ رکھے، اللہ کی پناہ میں آ جائے، انسان روزہ رکھے اور اللہ کے تقرب میں آ جائے، اللہ کے قریب آ جائے۔ لعلکم تتقون سے مراد
मुफस्सिरीन ने बयान किया है कि हर उस बुरे काम से अपने आप को रोकना, आपकी ज़बान जो है बुरे अल्फाज से रुके, आपकी आंखें बुरी निगाह से रुके, आपके कान बुरी समाज से रुके, आपका किरदार ऐसा हो जैसा अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम चाहते हैं। ये वो मेयार है जो अल्लाह चाहता है। हमें रोज़ा रखने का जो हुक्म दिया है, कहा कि पैगंबर की उम्मत पर फ़कत रोज़ा फ़र्ज नहीं है, बल्कि गुज़िश्ता उम्मतों पर भी फ़र्ज था और आप पर भी फ़र्ज किया गया है। यानी अल्लाह एक मैसेज दे रहा है कि गुज़िश्ता उम्मतों को भी हमने तक़वा की तरफ लाने के लिए इसी तरह हिदायत करते रहें, और आप भी रोज़ा रखेंगे तो तक़वा के दायरे में दाखिल हो जाएंगे और आप भी अइम्मे हुदा अलैहिस्सलाम की खुशनुदी की तरफ आएंगे। और अइम्मे हुदा ने हमें जो बताया है, हमें जो समझाया है, वो यही है कि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम और मैं मुत्तकी बन जाए। क्योंकि इस्लाम में इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा तरीन दीन वो इस्लाम है। कोई और इस्लाम नहीं है, कोई और दीन नहीं है, कोई और मजहब नहीं है। तमाम अतियान मासबक, जितने भी अतियान गुजरे हैं, उनके अंदर जितने भी रसूल आए, उनके अंदर जितने भी अनबिया आए, जितने भी अनबिया के साथ उनके औसिया आए, उन सब का एहतराम, उन सब की इज्जत, उन सब की आबरू, उन सब का वक़ार अपनी जगह में। लेकिन अल्लाह ने जिस दीन को पसंद किया है, अपने नबी के ज़रिए से मुझे और आपको बतलाया, वो दीन दीन इस्लाम है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह एक और मुकाम पर फरमाते हैं, मैं यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, अगर कोई शख्स मुत्तकी बन जाता है, मैं यत्तक़िल्लाह, अगर कोई शख्स मुत्तकी बन जाता है, तक़वा इख्तियार करता है, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसके लिए रास्ते बना देता है, अल्लाह उसके लिए रास्तों का एहतमाम कर देता है। यजअल लहू मखरजा, उसको निकलने का रास्ता मुहैया करता है, उसको निकलने का वहाँ से वो रास्ते अता फरमाते हैं कि इंसान मोमिन अगर मुतदय्यिन बन जाए तो बन गली में नहीं फंसेगा। इंसान अगर अपनी आबरू, अपनी इज्जत, अपने वक़ार को अल्लाह के सामने रखें, आपकी गुफ्तगू अल्लाह की खुशनुदी के लिए हो, आपका अमल अल्लाह की खुशनुदी के लिए हो, आपका बोलना अल्लाह की खुशनुदी के लिए हो, आपका सोचना अल्लाह की खुशनुदी के लिए हो, आपका हर अमल अगर अल्लाह की खुशनुदी के लिए होगा, तो कायनात का परवरदिगार की आपके लिए मुझे गारंटी है, मैं यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, तुम्हें किसी बन गली में फंसना नहीं देगा। अल्लाह तुम इख्तियार करो तक़वा, अल्लाह तुम्हें बन गली में किसी जगह में फंसना नहीं देगा। यजअल लहू मखरजा, कहीं एक रास्ते तुम्हारे लिए मुहैया फरमाएगा। यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह तुम्हारे लिए वहाँ से रिज़्क़ देगा, तुम्हें गुमान और सोच भी नहीं होगा। अल्लाह तुम्हारी रिज़्क़ की फरमानी तक़वा में रखा है, रिज़्क़ की फरमानी इज़्ज़त व आबरू और अल्लाह की इताअत में रखा है। अगर तुम्हें और मुझे इताअत परवरदिगार में अगर हम और आप ज़िंदगी गुजारें, तो कायनात का परवरदिगार इसी तरह नवाजता रहेगा। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दस, इसीलिए इमाम अलैहिस्सलाम के जो नसब को देखो, आप उनके किरदार को देखो, उनकी ज़िंदगी को देखो, उसवे इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को देखो, तो ये पेकर व अदल व इंसाफ, पेकर कुरान तुम्हें नज़र आएगा। अगर तुम्हें नातिक कुरान देखना है तो वो वजूद इमाम हसन मुज्तबा की सूरत में देखोगे। अगर तुम इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में अगर उनका जो शक्ल व शबाहत और इज़्ज़त व आबरूह को अगर लोगों ने अगर उसको अशकाल इंसानी के तौर पर अगर देखा है, तो यहाँ पे दो पेकर कहते हैं। रिवायत बताती है कि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की जो शक्ल व शबाहत थी, वो जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से मुशाबहत रखती थी, और ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शक्ल व शबाहत का जो एहतमाम जिन लिखने वाले मुअर्रिखीन ने लिखा है, उसका जो शक्ल व शबाहत जो है ना, वो ख़ुद नबी करीम की ज़ात मुक़द्दस है। यानी एक नाना का शबी है, एक नानी का शबी है। उनके शक्ल व शबाहत के एतबार से अगर आप देखो तो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अंदर वही सखावत है जो जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात में है, वही अता है जो जनाब खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन के अंदर है। जो शुजाअत और बहादुरी और जूद व सखा है, वो जनाब सैयदा हज़रत खदीजा के अंदर जो एहतमाम परवरदिगार ने जो उनसुर रखा है, जो हिम्मत रखा है, वो आप देखोगे। हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की कुछ मुख्तसर ज़िंदगी में आपको बताऊं, ताकि सामीन और नाज़रीन को मालूम हो कि ये कौन बीवी थी, इस बीबी के बारे में रसूल करीम ने क्या फरमाया है। ये वो अजीम बीबी है जिनके बारे में मुहर्रिखीन ने लिखा है। एक फ़ारसी में किताब है मुहामिन नबी,
کہا کہ نبی کا حفاظت کرنے والا، نبی کا مددگار، یہ کتاب ہے اور بہت اچھی کتاب ہے، اگر اس کا اردو میں یا فارسی میں اگر پڑھ سکے تو بہت بہترین کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے پاس یہ خدیجۃ الکبریٰ آتی ہے اور آنے کے بعد ریکویسٹ کرتی ہے، کہا کہ میں خولید کی بیٹی ہوں، میرا باپ بھی بہت بڑا تاجر تھا اور میں بھی بہت جو ہے نا اپنے وساطت کے حساب سے، اپنی حکمت کے حساب سے میں بھی تجارت کا کام کرتی ہوں، لیکن مجھے عرب کے ان مکے کے جو ہے نا کچھ لوگوں سے کچھ شکایت ہے، اے ابو طالب آپ میری اس مشکل کو، اس پریشانی کو افحال کریں۔ میرے مال کو چوری کرتے ہیں یہ مکے والے، میرے اموال کو چوری کرتے ہیں، میرے اموال کو ڈاکہ لگاتے ہیں، میرے اموال کو نقصان پہنچاتے ہیں مکے والے، لہٰذا آپ اس کی مجھے گارنٹی دیں۔ آج تک میرے ساتھ، میرے باپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، میں تو ایک خاتون ہوں، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ حضرت ابو طالب فخر قریش تھے، نبی کا محافظ تھا، نبی کی حفاظت کرنے والا تھا، اور انہوں نے حضرت خدیجہ کو گارنٹی دیا، کہا کہ آج کے بعد آپ کا مال بھی چوری نہیں ہوگا، آج کے بعد آپ کے اموال کو نقصان بھی نہیں ہوگا، آج کے بعد آپ کے اموال جس نے بھی لوٹا ہے ان کو بھی سامنے لا کے آپ کے اموال کو وہ لوٹا دیا جائے گا، اور آج کے بعد نہیں ہوگا۔ جب جناب خدیجہ چلے جاتی ہے وہاں سے، خولید کی یہ بیٹی چلے جاتی ہے اور ام المومنین کے درجہ پانے سے پہلے وہ چلے جاتی ہے، تو ابو طالب اپنے قریش کے، مکے کے بڑے بڑے سرداروں کو بلاتے ہیں اور ان کو دعوت کا اہتمام کرتے ہیں اور تقریر کرتے ہیں، اور کرتے ہوئے یہ نظر آتے ہیں ابو طالب، کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ آج میرے پاس ایک ایسی عظیم باپ کی بیٹی آئی جو اس قریش کے اندر وہ تجارت سے معروف ہے، اپنے مال حلال کمانے کے لیے وہ اپنی زندگی کے جو ہے نا زندگی کے ادوار کو گزارتی ہے۔ وہ خاتون مجھ سے آ کے کہا کہ ہمارے قریش کے، ہمارے مکے کے، ہمارے اس مکے میں بسنے والے لوگوں نے ان کے اموال کو چوری کیا، ان کے اموال کو نقصان پہنچایا، ان کے اموال کو جو ہے تکلیف دی ہے، ان کے اموال چوری کرنے کی وجہ سے ان کو تکلیف دی ہے، لہٰذا مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے۔ یعنی افراد قریش، افراد مکہ جو بڑے بڑے سرکردگان تھے، ان کے سامنے جب بیوی کی یہ بات رکھا ابو طالب نے، تو اس وقت ایک جملہ جو تاریخ نے لکھا ہے، بڑے بڑے آگے بڑھ کے کہنے لگے کہ ہم نے چوری کیا ہے، ہم پر یہ الزامات ہیں، لہٰذا ہم قبول نہیں کریں گے۔ انہی کی اولادوں نے کیا تھا، انہی کی اولادوں نے نقصان پہنچایا تھا، انہی کے اولادوں نے دھوکہ دیا تھا، انہی کے اولادوں نے مکے کے اندر تجارت کرنے سے جناب خولید کی بیٹی خدیجۃ الکبریٰ کو نقصان اور ان کو تکلیف دیا تھا۔ لیکن ابو طالب نے کہا، ایک جملہ کہا جو آج بھی اگر تجارت کرنے والے افراد اس چیز کو وہاں سے کوٹ کرتے ہیں، کہا کہ زندگی کا بہترین ہنر ابو طالب نے ہمیں سکھایا۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جناب ابو طالب نے کہا کہ جس کے پاس بھی جو بھی اموال ہے وہ مجھے دے دے، اور انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد میں آپ کے مال کو اور آپ کے مال کے پروفٹ کے ساتھ میں تمہیں واپس کر دوں گا۔ جب یہ کہا تو وہ سارے لوگوں نے جس نے جو چورایا، کسی نے بکری چورایا، کسی نے اونٹ چورایا، کسی نے سامان اٹھایا، کسی نے ان کے کچھ بھی اٹھایا ہے وہ لا کے واپس ان کو دے دیا، اور جناب خدیجہ کو جناب خدیجہ کو پیغام بھیجا، کہا کہ آپ کے اموال واپس مل گئے ہیں۔ حضرت خدیجہ کا ایک غلام تھا مصرع، اس نے پہلے جاتے ہوئے کہا کہ آپ کا مال کو واپس کرنے کا گارنٹی بھی ابو طالب دے رہا ہے، اور آپ کے آئندہ اس قسم کا واقعہ نہیں ہونے کی بھی ضمانت دے رہا ہے۔ مجھے کیسے یقین ہوگا کہ یہ ابو طالب اس قسم کی گارنٹی دے رہا ہے؟ لیکن جناب ابو طالب پر ہماری ہزاروں جانیں قربان ہو، لیکن ابو طالب نے جو کچھ کہا تھا جناب خدیجہ سے وہ سچ کر دکھایا۔ لیکن وہ کیا فقط سچ نہیں، جب خدیجہ کو بلانے کے بعد ان کے اموال کو واپس کیا، کہا کہ یہ اموال آپ لے کے جائے، آئندہ آپ کے ساتھ مکے میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کوئی آپ کو تکلیف نہیں دے گا، کوئی آپ کے اموال کو چوری نہیں کرے گا، کوئی آپ کے اموال پر ڈاکہ نہیں لگائے گا، لہٰذا آپ مکے میں آ کے تجارت کر سکتی ہے۔ وہ چلے گئی اپنے اموال لے کے، جب چلے گئی واپس، جب دوسری مرتبہ جب واپس آئے تو ان مکے میں جنہوں نے چوری کیا تھا، جنہوں نے دھوکہ دیا تھا، جنہوں نے تکلیف دیا تھا جناب خدیجہ کو، تو اب ان کو لگا کہ یہ مال خدیجہ کا مال نہیں ہے۔ ابو طالب نے کہا ہے کہ آپ مال مجھے دے دیں، آپ اموال مجھے دے دیں، میں خدیجہ کو دوں گا، آپ کا مال بھی ملے گا، آپ کا مال کا پروفٹ بھی ملے گا۔ اب وہ مکے والے جو چوری کرتے تھے، ڈاکہ دیتے تھے، نقصان پہنچاتے تھے، وہی محافظ بن گئے، اور انہی لوگوں نے استقبال کیا جناب خدیجہ کا، انہی لوگوں نے استقبال کر کے انہی لوگوں نے ان کے اموال کو پہنچایا مکے کے بازاروں میں، مکے کے لوگوں کو بیچنے میں مدد کیا۔ جب اس سے پروفٹ اور اس کا استقبال اس نے دیکھا
तमाम अमवाल का बहुत बड़ा फ़ायदा लेके जनाब खदीजा अब हज़रत अबू तालिब के पास आती है और आने के बाद कहती है, ए अबू तालिब, ए सरदार कुरैश, मैं तुझ पे कुर्बान जाऊं, तूने जो हिकमत अपनाया, तूने जो मेरी मदद किया, मैं तुम्हारी मदद का कोई सिला तो नहीं दे सकती हूँ, लिहाजा जो कुछ मुझे मुनाफा हुआ है, जो कुछ मुझे इज्जत मिली है, जो कुछ मुझे वक़ार मिला है इस मक्के में, मैं उसका सिला तुझे लुटाने के लिए आई हूँ। अबू तालिब पर जाने कुर्बान हो। जनाब अबू तालिब ने कहा कि आप हमारी मेहमान हो, आप हमारे शहर में आकर तिजारत करती हो, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आपकी हिफाजत करें, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप इसका सिला चुकाना चाहती हो, अगर इसका आप हमें फ़ायदा देना चाहती हो, तो अगली दफ़ा आप अपने तिजारत के हमरकाब, आप अपनी तिजारत में हमारे भतीजे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को साथ लीजिए, इनको साथ अपने साथ रखें, बस हम यही चाहते हैं। और ये वो परवरदिगार का लुत्फ व करम है कि जनाब अबू तालिब की रिक्वेस्ट पर हजरत खदीजा ने ये बात मान लिया, कहा कि अगली दफ़ा मैं जनाब मोहम्मद को अपने साथ लूंगी। और मोहम्मद को साथ नहीं लिया, बल्कि मैसरा से कहा कि मैं जिस शख्स को आपके साथ दे रही हूँ, इससे अमवाल आप मक्के से यमन की तरफ जाएगा, उसमें भी आप निगाह रखना, और यमन के बाद ये अमवाल चले जाएंगे सूर्य की तरफ, तो आप भी इनके साथ साथ रहिएगा और इनके तौर तरीक़े और उनकी हिकमत को आप देखिएगा। और मैसरा ये तमाम चीज़ें देखता रहा, यमन के सफ़र में भी साथ रहे और सूर्य के सफ़र में भी, शाम के सफ़र में भी साथ रहें। जब ये तमाम चीज़ें देखा, मैसरा तवाफ़ करते हैं रसूल के और ये देखते हैं कि कहीं कोई साया नज़र नहीं आता है। कहा कि मैं दुनिया का वाहिद इंसान को देख रहा हूँ, सूरज की तपिश उसके सर पर है लेकिन साया नहीं है। और उसके बाद जहाँ जहाँ जाते हैं मैसरा, वहाँ वहाँ जो है ना, नबी जहाँ जहाँ से गुजरते हैं, नबी का काफिला जहाँ जहाँ से गुजरता है, उस काफिले के ऊपर अल्लाह ने एक ख़ास तौर पे बादल को रखा है ताकि धूप की तपिश मेरे रसूल पर न पड़े, धूप की तपिश मेरे मोहम्मद पर न पड़े, धूप की तपिश इस रसूल को अज़ियत न दे। जब ये साया देखता हुआ शाम गया, जब इस साये को देखता हुआ यमन के अंदर देखा, जब मैसरा पलट कराने के बाद कहा कि तिजारत के अंदर जो बरकत और परवरदिगार ने जो हिकमत रखा है उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोहम्मद की कैफियत और मोहम्मद की जो मौजज़ात है, मोहम्मद की जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि उसका मैं इदराक और उसका बयान मेरे पास नहीं है, अल्फाज मेरे पास नहीं है। इसलिए कि मैं जब यमन गया तो कुदरत परवरदिगार देखो कि सूरज की तपिश जो है ना, बाकी अफराद को बहुत शिद्दत पेश आ रही है सूरज की तपिश की वजह से, लेकिन मोहम्मद और मोहम्मद के काफिले वालों को अल्लाह ताला ने एक खास साया रखा, खास बादल रखा, जिसकी वजह से हमें तकलीफ नहीं हुई। हम शाम गए, शाम में भी परवरदिगार ने इसी साये को रखा, लेकिन खुद मोहम्मद का कोई साया मैंने नहीं देखा। जब वहां पहुंचने के बाद रसूल इस मोहम्मद ने एक पैगाम दिया मुसलमानों को, एक पैगाम दिया शाम वालों को, कहा कि जो चीज़ मैं बेचने के लिए आया हूँ उसके उयूब भी बताएं, उसकी खुसूसियात भी बताएं और उसकी क्वालिटी भी बताई, उसके तमाम तौर तरीके भी बताए। कहा जिसको लेना है वो ले लें, जिसको नहीं लेना है नहीं ले लें, इसके अंदर ये अच्छाई है, ये बुराई है। और शाम वालों ने इस चीज़ को देखने के बाद जब लिया, लेने के बाद जब पलट के वापस आए तो फिर वहीं मैसरा को भेजा अबू तालिब के पास। जनाब खदीजा ने कहा कि आपने एक रिक्वेस्ट किया था कि अब्दुल्ला, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को मेरे हम रकाब बना दें, मेरा हम सफ़र बना दें, मेरे तिजारत में जो है ना उसको मददगार बना दें। मैंने तिजारत में मददगार भी पाया, मैंने अपने तिजारत का पार्टनर भी पाया। मैं चाहती हूँ कि मैं इनसे अपना अक्द करूँ। तारीख़ इस्लाम गवाह है, इसीलिए तो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम फरमाते थे कि अना अशबहु मिन्नास जद्दी खदीजतुल कुबरा, मैं इंसानों में सबसे ज़्यादा यानी शक्ल और शबाहत में अगर किसी का शबी हूँ, किसी का शक्ल में अगर करीब तरीन हूँ, तो वो मैं अपनी नानी खदीजतुल कुबरा का शबी हूँ। यह फ़क्र था इमाम हसन मुज्तबा को। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दस वो है जिस ज़माने में ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं, उस ज़माने के एतबार से आप देखो तो कुरैश की तरफ से और कुफ़ार कुरैश की तरफ से वो यलगार और वो दुश्मनी के वो पहलू जो रसूल के दरवाजे पे, अबू तालिब के दरवाजे पे और खदीजतुल कुबरा के दरवाजे पे पाते थे। जब कभी हमला लेकर आते थे वो लोग, तो जनाब खदीजतुल कुबरा एक बात कहती थी, कहा कि तुम्हारे बाप पर मेरा कर्जा है या नहीं है, तुम्हारे भाई पर मेरा कर्जा है या नहीं है, आप पर मेरा कर्जा है या नहीं है। लोग कहते थे हाँ हम पर कर्जा है, लेकिन हम मोहम्मद हमारे खुदाओं को बुरा कहता है, मोहम्मद
को आप समझाओ, अगर वो समझ में नहीं आया, उनको वो कंट्रोल में नहीं रहे तो लिहाजा हम उसे नुकसान पहुंचाएंगे। जनाब खतीजा जिस पर करोड़ों सलाम व दुरूद हो, जिन्होंने ये कहते हुए दीन को बचाया, दीन की आबियारी की और दीन की मुहाफिज बनी, कहा कि तुम्हारे भाई पर, तुझ पर, तुम्हारे खानदान पर मेरा कर्जा है, मैं कर्जे को तुझसे माफ कर देती हूँ, आइंदा मोहम्मद की जान का मुहाफिज बन जाओ, आइंदा मोहम्मद की जान की हिफाजत करने वाला बन जाओ, लिहाजा तुम मोहम्मद को नुकसान मत पहुंचाओ। वो लोग जिन्होंने, इसीलिए पैगंबर अकरम के लिए कुरान मजीद फुरकान हमीद में ये इरशाद हुआ कि ए रसूल, हमने तुझे यतीम पाया तो तेरी मदद कर दी। कहा जब इंसानी कुव्वत में, चाहे वो तंजीम हो, चाहे वो इदारा हो, चाहे वो तहरीक हो, किसी भी सूरत में दो कुव्वतों का बहुत बड़ा असर होता है। एक माली कुव्वत, ताकि उसको माल के जरिए से उसके जो है ना उस इदारे को खड़ा किया जाए, उस इदारे की मदद की जाए। एक अफरादी कुव्वत, दो ऐसी कुव्वतें हैं जो पैगंबर को अफरादी कुव्वत के तौर पे अबू तालिब और अबू तालिब के बेटे काम आए, लेकिन माल के तौर पे जनाब खतीजा और खतीजा की माल काम आया। जो मोहम्मद का दुश्मन बनकर दरवाजे पर आया, उससे कहा कि तुम पर मैं अपने अमवाल को जो तुझ पर कर्जा है मैं माफ कर देती हूँ, तू मेरे मोहम्मद की जान का मुहाफिज बन जाओ, तू मेरे मोहम्मद की हिफाजत करो। ये वो हसन मुजतबा है जो उस दरवाजे में आँख खोला। आप अल्लाह ताला आपको नसीब करे जन्नत में, वहाँ जन्नतुल मुअल्ला में जनाब खतीजतुल कुबरा और हजरत अबू तालिब का कब्र मुतहर वहाँ मौजूद है। अल्लाह आपको नसीब करे मक्के खाने काबा, जहाँ मक्के मुअज़्ज़मा है, वहाँ जहाँ साई सफ़ा मरवा की आप साई करते हैं, वहाँ एक जगह है जहाँ आज सऊदी गवर्नमेंट ने वहाँ टॉयलेट बनाए हैं, जिसके करीब ही हजरत खदीजा का बेत था, जिस पे अल्लाह ने कुरान मजीद आयात मुबारका नाजिल किया इस दरवाजे पे। जो खदीजतुल कुबरा इस्लाम के गहवारा बना, इस्लाम का मुहाफिज बना और इस्लाम की आबियारी के लिए खदीजा ने अपना माल कुर्बान कर दी। और वो खदीजतुल कुबरा जिन्होंने अपना शबी एक हसन मुजतबा जैसे बेटे को मेरे लिए और आपके लिए जो मशअल राह बनाया। इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम फख्र करते थे कि मैं उसका बेटा हूँ जो जिसने अपने अमवाल को मेरे लिए, मेरे नाना के लिए जो है कुर्बान कर दिया। मैं उसका बेटा हूँ। मेरी माँ को जब मेरी दादी याद आती थी, यानी मेरी नानी याद आती थी, तो वो फख्र से कहती थी कि मलिकतुल अरब थी मेरी माँ, और जिसने अपने माल को, अपने ज़र को, अपने अमवाल को कुर्बान किया और रसूल की हिफाजत के लिए, पैगंबर की हिफाजत के लिए। क्योंकि मुहामी रसूल हजरत अबू तालिब को कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि अपने बेटों को पैगंबर की जगह में सुलाते थे ताकि पैगंबर महफूज रहे। कभी जाफर को सुलाते थे, कभी अकील को सुलाते थे, कभी तालिब को सुलाते थे, कभी अली को सुलाते थे ताकि पैगंबर महफूज रहे। पैगंबर को कत्ल करने वाले आके कत्ल करना चाहते थे, लेकिन आपने देखा होगा कि वो शब जिसके लिए दुनिया का हर शख्स ये कहता है, इसीलिए कहा कि रज़ाए परवरदिगार को हज़रत अली ने खरीद लिया था उस शब को, जिस शब पैगंबर हिजरत कर रहे हैं और उस बिस्तरे पे अली सुकून के साथ सो रहे हैं। सोने वाला और उस मंजर को देखने वाला महसूस करते रहें कि सोने का अंदाज और इस लेटने का अंदाज और इस बैठने का अंदाज रसूल जैसा है। पूरी रात सोए, जैसे सुबह उठे तो वो कौन थे? अली थे। यही इसीलिए पैगंबर अकरम ने कहा कि मैं अमीन और सादिक इस्लाम से पहले कुफार और मुशरिकीन ने पाया था उसको, तो तभी अपने अमवाल को हजरत के हवाले कर देते थे। इसीलिए जब शब हिजरत अली को कह के गए थे कि अली मैं तो जा रहा हूँ, मेरे पीछे तू अपने साथ जो है ना फातिमा और तमाम मस्तूरात को लेकर आ जाना, लेकिन जो अमानतें कुफार और मुशरिकीन के मेरे पास है तो उसे वापस करके आना। ये वो अमानतें हैं जो रसूल ने जिसको अमीन ठहराया, अपनी जगह में जिसको बिठाया, अपने बिस्तर पे जिसको बिठाया, अपने बाद अमवाल को वापस करने की जिम्मेदारी दी, अपने बाद अमवाल के साथ साथ मस्तूरात को बाहिफाजत मक्का पहुंचाने का, जो जिसको मदीना पहुंचाने का जिसको गारंटी दी, जिसको रसूल की ज़ात है, वो अली इब्न रसूल की ज़ात है, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शक्ल और सूरत में देखे गए। बस एक आखिरी छोटा सा मुख्तसर वाक़या कि ताकि आपको मुझे जो है ना ये वाक़यात और इन चीज़ों के ज़रिए से जो है ना हम नसीहत हासिल कर सकें। हमारे उस्ताद एक जगह में एक दुकान पे बैठे हुए थे, तो एक शख्स आया वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से इस शख्स को जो मांगने वाला है इसको 100 रुपये दे दो। वो दुकानदार दरवाजे पे जाने के बाद फिर पलट के वापस आया हमारे उस्ताद के पास। आने के बाद कान में कहा कि ये शख्स मुस्तहिक नहीं है,
لہٰذا آپ اپنے اس 100 روپیے کو اس جگہ میں خرچ نہ کریں۔ کیا جملہ میرے استاد نے کہا ہے، الحمدللہ جب سے میں نے اپنے اس استاد کو جملہ سنا اور میں نے محسوس کیا، اور اس دن سے لے کے آج تک مجھے جب مجھے کبھی اللہ توفیق دیتا ہے نا، تو پھر میں اپنے استاد کے اس جملے کو یاد کرتا ہوں اور اللہ کے حضور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں بھی ایسا عمل کرنے کی توفیق دے۔ وہ جملہ یہ تھا، کہا کہ آپ اسے دے دو، اس کو مستحق ہے یا نہیں ہے مت دیکھو، اس لیے کہ جس رب نے ہمیں دیا ہے اس نے کیا ہمیں مستحق سمجھ کے دیا ہے؟ ہم جو کام کر رہے ہیں کیا اللہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، ہم جو کھا رہے ہیں، ہمیں جو مل رہا ہے، کیا اللہ مستحق سمجھ کے دے رہا ہے؟ اگر حق کے پروردگار اگر چاہتے ہو تو ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہر چیز کے لیے ہم شکر گزار بنے تب بھی اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس دن سے لے کے آج تک ہم نے یہ کوشش کی، ہماری زندگی میں یہ ایک تبدیلی آئی کہ اس دن سے لے کے آج تک جو بھی درخواستیں آتی ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ بھائی ایک بندے نے اپنی ریکویسٹ ہمارے پاس بھیجا ہے تاکہ مومنین کے ذریعے سے اس کی مشکل، اس کی پریشانی حل ہو۔ اب اس کے بعد ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ ہم یہ مستحق ہے یا نہیں ہے، اس نے اپنی ضرورت ہمارے پاس پیش کیا ہے، ضرورت کو مومنین تک پہنچایا تاکہ مومنین اس کے ساتھ تعاون کرے، اس کے ساتھ مالی مدد کرے۔ یہ وہ خدیجۃ الکبریٰ کی سخاوت تھی کہ اسلام پر آنے والا، محمد کا دشمن بننے والا اور پیغمبر اور اولاد رسول کے خلاف جو بھی دروازے پر آتے تھے، ان سے صرف جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا فرماتی تھی کہ تم چاہتے ہو کہ تم سے، تمہارے باپ سے، تمہارے بھائی سے قرضہ معاف ہو، تو آپ اس کے بدلے میں جو ہے نا ابو طالب اور ابو طالب کی بھتیجے کی جو ہے نا جان کی حفاظت کا ذمہ دار بنے اور اسلام قبول کریں، میں تجھ سے یہ قرضہ معاف کر دیتی ہوں۔ ان کی نسلیں جناب خدیجۃ الکبریٰ کے دیے ہوئے صدقات اور دیے ہوئے قرضے سے معافی شدہ لوگ ہیں جو اسلام کی طرف آئے ہیں، اور اولاد پیغمبر کا یہ وطیرہ رہا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ جب دسترخوان بچھاتے تھے اور کھانے والے وہاں کھاتے بھی تھے اور لے کے جاتے بھی تھے، اور جب کبھی کسی کو دیکھا کہ وہ کھا بھی رہا ہے اور ساتھ جو ہے نا اپنے کسی تھیلے میں، اپنے کسی اس برتن میں جو ہے نا وہ کھانا بھی ڈال رہا ہے، تو امام حسن مجتبیٰ بڑھ کے کہنے لگے کہ تم جو کھا رہے ہو، جتنا کھانا چاہتے ہو کھاؤ، اگر تم اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے لے کے جانا چاہتے ہو ہم آپ کے لیے دے دیں گے، آپ لے کے بھی چلے جاؤ۔ یہ وہ دسترخوان ہے جس میں بیٹھنے والا سیر ہو کے جاتا ہے، کبھی بھوکا نہیں جاتا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ مسجد میں نے ایک شخص کو پایا ہے کہ وہ پانی کے ساتھ خشک روٹی کھا رہا ہے، میں اسے دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ تب مولا کائنات حسن مجتبیٰ، مولا کائنات کا فرزند حسن مجتبیٰ نے یہ آواز دے کے کہا، جس کو تم فقیر سمجھ رہے ہو، جس کو تم محتاج سمجھ رہے ہو، یہ اسی کا دسترخوان ہے، میں اسی کا بیٹا ہوں، لہٰذا آپ کو جتنا کھانا ہے کھائیں۔ علی علیہ السلام ہم کردار میں بھی علی تھے، ہم رفتار میں بھی علی تھے، اور ہم گفتار میں بھی علی تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں جو ہے نا سیرت اہل بیت اور سیرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا اللہ، آمین یا اللہ۔ شیخ صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑے مفصل انداز میں جو ہے ماہ رمضان مبارک کے روزوں کے حوالے سے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی کے حوالے سے اور حضرت امام حسن علیہ السلام کی زندگی پر روشنی ڈالی۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ سے جنگ بدر کے واقعے کے حوالے سے بھی آپ سے بات ہوگی، لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب جو ہے اس سے ہم بات کرنا چاہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے فرمایا کہ 12 رمضان المبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیا، تو اس واقعے کے حوالے سے تھوڑا سا تفصیلات بتا دیجیے کہ کس طرح سے یہ واقعہ رونما ہوا اور یہ واقعہ کس طرح پیش آیا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو ہجرت کے پہلے سال آپ نے کئی اہم کام انجام دیے، پہلے سال ہی، جن میں سے سب سے ایک اہم ترین کام مسجد نبوی کی تعمیر کا تھا کہ مدینہ کے اندر مسلمانوں کا کوئی مرکز نہیں تھا، تو آپ نے یہاں پر مسجد تعمیر فرمائی کہ جس مسجد کے اندر مسلمان روزانہ نماز جماعت کے لیے حاضر ہوتے اور روزانہ وہ ایک دوسرے کے حالات سے آگاہ رہتے، باخبر رہتے، عبادت کے ساتھ ساتھ بہرحال ایک دوسرے کے حالات سے بھی آگاہ رہتے تھے۔ اس کے ساتھ ایک دوسرا اہم کام جو ہجرت کے پہلے سال آپ نے انجام دیا تھا وہ میثاق مدینہ کا تھا کہ مدینہ کے اندر رہنے والے مختلف قبائل اور مختلف ادیان کے لوگوں کو ملا کر آپ نے ایک معاہدہ
تحریری شکل میں سامنے لایا کہ جو میثاق مدینہ کے عنوان سے معروف ہے، اور اسلامی تاریخ کے اندر آپ جو اکثر ریاست مدینہ کا تذکرہ سنتے ہیں، اس کا سر آغاز یہی ہے، میثاق جی مدینہ، کہ جس کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر باقاعدہ ایک لحاظ سے حکومت قائم ہو گئی۔ اور تیسرا جو اہم ترین کام ہجرت کے پہلے سال آپ نے انجام دیا، وہ یہی عقد مواخات کا تھا، مسلمانوں کے مابین برادری کا رشتہ قائم کرنا۔ جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کرام تھے، آپ جانتے ہیں کہ وہ خالی ہاتھ تھے، وہ لوگ بالکل اپنی صرف جانیں بچا کر یہاں پہنچے تھے، باقی ان کے اموال، ان کی زمینیں، ان کی جائیداد، ان کا گھر بار سب مکے کے اندر تھا، تو یہ اپنی جان بچا کر یہاں پہنچے، خالی ہاتھ ہیں، قسم پرسی کی حالت میں ہیں۔ جبکہ مدینے کے اندر جو صحابہ کرام تھے، جو لوگ ایمان لائے تھے، وہ اپنے وطن میں ہیں، وہ اپنی سرزمین کے اوپر ہے، وہ بہرحال اپنا کاروبار بھی انجام دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہرحال وہ اپنے کاموں کو بھی ساتھ ساتھ انجام دے رہے ہیں، ان کا کاروبار بھی ہے، ان کی کھیت وغیرہ بھی ہیں۔ تو اس لیے مدینہ منورہ میں جو صحابہ کرام تھے، ان کی پوزیشن اچھی تھی، تو ان لوگوں نے وہاں سے آنے والے مہاجرین کی مدد کی، نصرت کی، اس وجہ سے یہ لوگ انصار کہلائے۔ قرآن کریم نے بھی یہ دو اصطلاحات استعمال کی ہیں، وہ مہاجرین اور یہ انصار۔ انصار تو حضرت انس بن مالک کے گھر میں آپ نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا، مہاجرین کو اور انصار کو، اور وہاں آپ نے ان نام لے کر، ایک ایک کا نام لے کر آپ نے ان کے درمیان برادری کا رشتہ قائم فرمایا، ایک ایک کا بھائی قرار دے دیا، جس کے بعد انصار نے بہرحال ایثار اور قربانی کی اعلیٰ ترین مثال قائم کر دی کہ جو کچھ اپنے پاس اموال تھے، جو چیزیں تھیں، ان سب کو آدھا تقسیم کر کے اپنے مہاجر بھائیوں کی خدمت میں پیش کیا۔ اور پھر اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں تم میرے بھائی ہو، یعنی تم میرے بھائی ہو، میں تمہارا بھائی ہوں۔ یہ امیر المومنین علیہ السلام کو ایک شرف وہاں پر ملا تھا۔ اب اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا، دیکھیں انسانی تاریخ کے اندر آپ کو ایسی مثال نہیں ملے گی کہ لوگوں کے درمیان، عام طور پر دنیا میں رواج یہ ہے نا کہ انسانوں کے درمیان خونی رشتے ہوتے ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد آپس میں بھائی ہوتے ہیں جو ایک ہی گھر کے اندر پلتے بڑھتے ہیں، لیکن اسلام نے بہرحال یہ سبق دیا مسلمانوں کے سامنے، دنیا کے سامنے، کہ صرف خونی رشتے کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایمانی رشتے کی بنیاد پر بھی آپ ایک دوسرے کے بھائی قرار پا سکتے ہیں، کہ اگر آپ کلمہ پڑھنے والے ہیں، اگر آپ اللہ اور رسول کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، تو چاہے آپ پاکستان میں ہوں، چاہے آپ عراق میں ہوں، چاہے آپ امریکہ میں ہوں، چاہے آپ ہندوستان میں ہوں، ایران میں ہوں، کہیں پر بھی ہو دنیا کے کسی کونے میں بھی، آپ بھائی ہیں۔ یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ آپ کے درمیان کوئی خونی رشتہ ہو، آپ ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ کا تعلق جو ہے وہ ایک ہی نسل سے نہیں، آپ جو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاتے ہیں، تو اب اس ایمان کی وجہ سے آپ کے درمیان ایک برادری کا رشتہ خود بخود قائم ہو جاتا ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر عملی طور پر انجام دیا، اور قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، سوائے اس کے نہیں کہ مومنین تو بس آپس میں بھائی بھائی ہیں، بس اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیں۔ تو قرآن کریم کا یہ فرمان ہے، اور حضور اکرم نے اس کو عملی شکل میں یہاں پر باقاعدہ مدینہ منورہ کے اندر اس کو انجام دیا۔ اور آپ کے فرامین میں بھی بہرحال یہ ہے کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو اس کے ساتھ خیانت کرتا ہے، نہ اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، نہ اس کی غیبت کرتا ہے، نہ اس کو نقصان پہنچاتا ہے، اور بہت سارے ان کے حقوق کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو بہرحال آپ کے اس عمل سے، اخوت کے، بھائی چارگی کے قائم کرنے کے اس عمل سے ایک درس جو پورے عالم اسلام کو اور آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے والے لوگوں کو ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم آپس کے اختلافات کو مٹا کر، آپس کی رنجشوں کو مٹا کر، آپس کی نفرتوں کو مٹا کر سارے مسلمان ایک ہو جائیں، اور کلمت اللہ کی بنیاد پر اور اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول کے نام پر جو ہے وہ ایک ہو جائیں۔ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدینہ منورہ میں جو بہت بڑی کامیابی آپ کو ملی، مدینہ ہجرت فرمانے کے بعد 10 سال کے اندر اندر پورا جزیرۃ العرب دائرہ اسلام کے اندر آ گیا، اس کی ایک اہم وجہ جو ہے یہاں پر مسلمانوں کا اتحاد و اتفاق تھا، مسلمانوں کے درمیان جو برادری اور بھائی چارگی کا ایک رشتہ قائم ہوا تھا، اس کے اوپر ڈٹنا تھا، اور پیغمبر اکرم کی ان تعلیمات کی روشنی میں آگے بڑھنا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم نے ایک فرمان کے اندر یہ بھی فرمایا تھا نا کہ مسلمان ایک جسد کی مانند ہے، ایک جسم کی مانند ہے، کہ اگر جسم کی کسی ایک حصے میں اگر تکلیف ہو جائے تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔
بالکل اسی طرح عالم اسلام کے اندر کہیں پر کوئی مسلمان اگر بےچینی میں اگر مبتلا ہو جاتا ہے، کسی تکلیف میں، کسی مشقت میں اگر پڑ جاتا ہے، تو اس فرمان کے مطابق سارے مسلمانوں کو اس کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر اسرائیل کی جانب سے کس طرح کی بمباریاں کی جا رہی ہیں، کس طرح ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ وہاں پر خبروں کے مطابق 32,000 سے زیادہ بیچارے لوگوں کو، مسلمانوں کو شہید کیا گیا ہے، کہ جن میں سے زیادہ تر خواتین ہیں، زیادہ تر ان میں بچے ہیں۔ لیکن اس وقت آپ مسلمانوں کی حالت دیکھ لیجئے، عالم اسلام کی آپ حالت دیکھ لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ ایک جسم کی مانند تھے، کہ اگر ایک جسم کے حصے میں درد ہو جائے پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ لیکن اس وقت مسلمانوں کا ایک جسم کا حصہ، ٹکڑا، غزہ جو ہے اس وقت بارود اور بہرحال بمباری کے زد میں ہے، لیکن باقی سارے مسلمان جو ہیں اس وقت کیا ہے، اپنے اپنے مصروفیات اور اپنے کاموں میں مگن ہیں۔ فلسطین کی آواز کے اوپر کوئی لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں۔ غزہ کے لوگ مسلمانوں کو پکار رہے ہیں، لیکن وہ ان کی آواز کے اوپر لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کافی کے اندر ایک روایت ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی کو صدا دے، فریاد اگر کرے، اور باقی مسلمان سننے کے باوجود اگر اس کا جواب اگر نہ دے تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو اس وقت عالم اسلام کی صورتحال ایسی ہے۔ حضور اکرم نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ سب مسلمان بن کر، بھائی بن کر زندگی گزاریں، لیکن اس وقت ہماری عملی زندگی جو ہے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے برخلاف اس وقت چل رہی ہے، کہ جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل کا اس وقت ہم کو اور عالم اسلام کو سامنا ہے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے کافی ٹائم دیا، ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے، آپ کے بہت بہت مشکور ہیں۔ یقیناً ہم آئندہ بھی آپ سے رابطے میں رہیں گے، اور گاہے بگاہے مختلف پروگرامات میں ہم آپ سے رابطہ کریں گے، اور آپ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، ڈاکٹر جواد حیدر ہاشمی صاحب جامعہ کراچی کے پروفیسر ہیں، اور مختلف جو ہے ٹی وی چینلز پر آپ جو ہے مختلف پروگرامات میں شریک ہوتے ہیں، تو یقیناً ان سے استفادہ ہمیں کرنا چاہیے، اور جتنا ہو سکے ہماری کوشش ہو کہ اس طرح کے علمی شخصیات کو گاہے بگاہے ناظرین تک ہم پہنچاتے رہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، ہم جو ہے مزید شیخ صاحب سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بریک لیں گے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ شیخ صاحب سے جنگ بدر کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ شیخ غلام مرتضی حیدر نجفی صاحب موجود ہیں۔ آپ منہاج الہدیٰ فاؤنڈیشن کے چیئرمین بھی ہیں، اور منہاج الہدیٰ فاؤنڈیشن نے ان پروگرامات کے لیے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے۔ تو شیخ صاحب سے بلا وقفہ ہم جو ہے گزارش کریں گے کہ شیخ صاحب جنگ بدر کا جو واقعہ ہے اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا، کہ جنگ بدر کے واقعے میں کیا کچھ ہوا تھا، اور یہ کس طرح سے پیش آیا تھا، کب یہ جنگ واقع ہوا تھا۔ شیخ صاحب بسم اللہ، روشنی ڈالیے گا۔ در حقیقت جتنی بھی غزوات اور جتنی بھی جنگیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات کے مقابلے میں ہوئی ہیں، وہ جنگیں تھی کفر کا اسلام کے مقابلے میں، چاہے وہ جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، جتنی بھی غزوات، یعنی جن جنگوں میں اصحاب پیغمبر نے پیغمبر کی معیت میں، پیغمبر کے رقاب میں، پیغمبر کے ہمنشینی میں جنگیں کی، ان جنگوں کا جو اصل معرکہ تھا وہ کفر بمقابلے اسلام تھا۔ اور پیغمبر نے ان تمام جنگوں میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مدد حاصل رہی پیغمبر کو، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عنایت رہی،
آج کے زمانے میں اگر اسلام کو اگر آپ اسٹڈی کرنا چاہیں، اسلام کو سمجھنا چاہیں، اسلام کے بارے میں معلومات چاہتے ہو، تو دنیا نے گوگل کے اندر بہت کچھ ایسی چیزیں ڈالا ہے کہ جن کو پڑھنے کے بعد مجھے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یار یہ تو اسلام جو ہے نا تلوار سے پھری ہے۔ بالکل حقیقت ایسا نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ کردار رسول کی وجہ سے اسلام کے دائرے میں لوگ آئے، گفتار رسول، اسوہ رسول کی وجہ سے لوگ جو ہے نا اسلام کی طرف آئے۔ اب یہ جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، جنگ خیبر ہے، یہ وہ بڑے معرکے ہیں جن میں پورا کفر پورا اسلام کے مقابلے میں آئے۔ یعنی اس وقت یعنی قرآن مجید فرقان حمید نے اس جنگ کے بعد جو القاب دیا ہے، جو لقب دیا ہے، وہ کیا لقب اور کیا لقب اور القابات پیغمبر کو ملے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس جنگ کے بعد فوج در فوج یعنی دستہ در دستہ اور قدم بہ قدم جو ہے نا لوگوں کے قلوب کو منقلب کیا اسلام کی طرف، اور اسلام کی طرف آئیں۔ اگر آپ پیغمبر کا کردار سامنے نہیں ہوگا، اب دیکھو پیغمبر نے جو رول بنایا تھا جنگوں کے لیے، آج بھی بڑے جنگوں میں اس کو پامال کرنے والے کو انسانی اقدار کے خلاف سمجھا جاتا ہے، انسانی جو ہے نا اہمیت اور انسانی وقار کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ وہ رول کیا تھا؟ پیغمبر نے کہا کہ کسی جگہ میں بھی آپ جنگ کریں گے تو اس کے شجر کو آپ نہیں کاٹیں گے۔ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ کسی جگہ میں بھی اگر آپ حملہ کریں گے تو وہاں کی خواتین کو آپ قتل نہیں کریں گے۔ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اگر تم کسی دشمن کے مقابلے میں جاتے ہو تو وہاں بچوں کو آپ نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اگر تم کسی جگہ جنگ کرنے کے لیے جاؤ گے تو ان کے حیوانات کو تم نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ یہ وہ جنگ خیبر کے یعنی جنگ بدر کے جو رسول یعنی رموز ہے جو پیغمبر اکرم نے پہلے سے اصحاب کرام کو رول دے کے دیا کہ تمہارا مقابلہ دشمن سے ہے، ان تمام چیزوں سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ لہذا مجھے اور آپ کو سمجھنے کی بہترین چیز کیا ہے؟ کردار رسول کو، گفتار رسول کو، اسوہ رسول کو۔ رسول کریم کی پاک زندگی پر میری ہزاروں جانیں قربان ہو۔ جس رسول نے یہ طور و طریقہ دیا ہے مسلمانوں کو، آج کیا وہ مسلمان ہے دنیا میں؟ آج وہ مسلمان ہیں جو اس اسوے پر عمل کریں؟ دنیا ان کی تعظیم کے لیے کھڑی ہوگی اگر اسوے رسول پر عمل کیا جائے۔ اگر دنیا کے تمام بڑے جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یا اپنے آپ کو انسان کے ہمدرد کہتے ہیں، پیغمبر نے جو رول اور جو جنگوں کے طور و طریقے بتلائے ہیں اس کے اوپر اگر چلیں گے تو انسانیت کی کامیابی اسی میں ہے، اور انسان ہمیشہ کامرانی کے ساتھ۔ در حقیقت میرا لب و لباب جنگ بدر کو پڑھنے کے بعد میں نے جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے ایک رول دیا، ایک طریقہ دیا ہے کہ تم جنگ کے لیے جاؤ تو کس طرح جانا ہے۔ تمہارا جنگ میں جانے کا مقصد کیا ہے؟ کسی کے سر کو جسم سے جدا کرنا نہیں ہے، کسی کے جسم سے ان کے اعضاء کو جدا کرنا نہیں ہے۔ اسی لیے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو وہ عظیم جملہ کہ جب ایک دشمن کو زیر کیا میرے مولا نے تو میرے مولا کی طرف اس نے اپنا جو ہے نا وہ لاب دہن جو ہے نا پھینکا، تو میرے مولا نے اس کو فوراً صاف کر کے ہٹ گئے۔ ہٹنے کے بعد اصحاب میں ہلچل مچی، کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا؟ اس دشمن کو چھوڑ دیا۔ کہا کہ اس کی وجہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ آپ خود علی سے پوچھو، علی خود بتائیں گے۔ جب مولا کائنات قریب آئے اور مولا کائنات سے اس منظر کے بارے میں سوال کرنا چاہتے تھے، جب دوبارہ گئے مولا کائنات اس کو زیر کیا اور وصل جہنم کر دیا۔ تو مولا سے پوچھا کہ پہلے مرتبہ آپ نے اس کو لٹایا اور تلوار چلانا چاہا، پھر اس کے بعد اسے چھوڑ دیا، اور دوسری مرتبہ اس کو جو ہے نا وصل جہنم کر دیا، وجہ کیا تھی؟ تو مولا کائنات کا وہ جملہ تاریخ نے لکھا ہے، کہا کہ جب میں نے اس کو زیر کیا، زمین پہ لٹایا، تو اس نے اپنی تھوک کو میری طرف پھینکا، میرے نفس کو ابارنا چاہا، میرے اندر کے انسان کو، میرے ظاہری انسان کو جو ہے اس کو مجروح کرنا چاہا، اس نے اپنے آپ کو آمادہ کر کے مجھے اسلام سے ہٹانے کی کوشش کی۔ لہٰذا میں اگر اس عمل پر اپنے آپ کو اوپر رکھ کے جو ہے نا اس کو دو ٹکڑے کر دیتا تو دنیا لکھتی اور دنیا یہ سمجھتی ہے کہ علی کو بہت غصہ آیا تھا، لہٰذا علی نے اپنے غصے کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا۔ اسلام کی وجہ سے قتل نہیں کیا، بلکہ وہ یعنی کلمۃ لا الہ الا اللہ، اس اللہ کے کلمے کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کے اس علم کو قائم کرنے کے لیے، نبی کے اس حکم کو قائم کرنے کے لیے
تلوار نہیں چلایا بلکہ اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے چلایا. لیکن علی نے کہا کہ میں نے جب اس کو لٹایا تو یہ کیفیت مجھ پہ طاری تھی، لہٰذا میں نے اس کیفیت کو ختم کرنے کے لیے اپنے آپ کو دور کیا اور اس کے بعد دوسری مرتبہ جانے کے بعد اسے واصل جہنم کر دیے. یہ معیار ہے علی اور پیغمبر کا جنگ کرنے کا. اللہ سے دعا ہے کہ اس وقت جو ہے نا فلسطین ہمارے قبلہ اول جو ہے نا وہاں کے مسلمان، وہاں کے کلمہ گو جو ہے نا بہت مصیبت میں ہیں، جس کے لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہر سال ہر رمضان کے آخری جمعے کو یوم القدس کے طور پہ مناؤ کہ ہمارا قبلہ اول جو ہے نا وہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، وہ عیسائیوں کے ہاتھ میں ہے. لہٰذا جب تک قبلہ اول میں بسنے والے، قبلہ اول میں رہنے والے مسلمان محفوظ نہیں ہیں تو آپ بھی محفوظ نہیں ہیں. آپ کی زبان، آپ کا کردار، آپ کا گفتار فلسطین کے بسنے والے مسلمانوں کے لیے ہونا چاہیے. آپ کی جانب سے وہ کلمہ، وہ آواز جو اٹھے گی وہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اٹھنی چاہیے. آپ کی طرف سے، میری طرف سے جو الفاظ ہونا چاہیے وہ جنگ بدر میں جو مقابلے میں آئے تھے ان کفار کے لیے نہیں ہے، بلکہ آج کے جو مسلمانوں کے خلاف تلواریں لے کے، تیر لے کے، ہتھیار لے کے، ہر قسم کے حربے سے مسلمانوں کو زیر کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کو زبر کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو ختم کرنے کے لیے جس سے قلم کے ذریعے سے ہو سکتا ہے ان کے خلاف آواز بلند کرے، زبان سے، تقریر سے، زبان سے، اپنے اموال سے فلسطین میں بسنے والے مسلمانوں کی حمایت کے لیے آواز بلند کرے. امام خمینی نے آخری جمعے کو قرار دیا یوم القدس، یعنی وہ دن جو قدس کا دن ہے، وہ دن جو آزادی قبلہ اول کا دن ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ہمت دے کہ اس یوم القدس کو اور اس قبلہ اول کو آزاد کرنے اور وہاں پہ بسنے والے مسلمانوں کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے ہم قدم اٹھا سکیں، ہم زبان سے، ہم قلم سے، ہم مال سے ان کی مدد کر سکیں. اللہ تعالی ہمارے مسلمان بھائیوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے اور تمام مومن و مومنات کی جان، مال، عزت و ناموس کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنے نبی کی سیرت پر، ہمیں اپنے نبی کے کردار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک جملہ جو میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کے سلسلے میں کہنا چاہوں گا کہ ولادت ہوئی ہے امام حسن مجتبی کی 15 رمضان 3 ہجری کو اور شہادت میرے مولا کی ہوئی ہے 50 ہجری کو. تو اس کے درمیان 47 سال بنتے میرے مولا کے لیے. اور میرے مولا کے لیے پیغمبر نے جو خود القابات دیے ہیں کہ آپ زکی تھے، طیب تھے، صبت رسول تھے، نفس رسول تھے، سید الشباب اہل جنت ہے. اور آپ کے لیے جو ولادت کے بعد پہلی زبان جو چسائی گئی ہے نبی کی طرف سے وہ تھی، وہ نبی کریم کی زبان تھی. وہ نبی کریم کا جو غذا تھا، جو پہلا تناول، جو غذا پہ جو تناول کیا میں مولا امام حسن مجتبی نے، وہ زبان پیغمبر تھا. اور جو آخری ہے جو عقیقے کا اہتمام کیا رسول نے، وہ بھی امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت پہ خود میرے نبی نے اہتمام کیا. اور پھر نام رکھنے کے اعتبار سے امام حسن مجتبی علیہ السلام کے لیے اور امام حسن کے نام کے لیے حضرت زہرا بھی منتظر ہے، مولا کائنات بھی منتظر ہے، خود رسول اکرم بھی منتظر ہے کہ کون نام رکھنے میں پہل کرے گا. اللہ کی طرف سے جبریل نازل ہوئے اور ہونے کے بعد کہا اے رسول تیرے لیے اللہ کی طرف سے سلام بھی ہے اور مبارکباد بھی ہے. آپ جس طرح اپنے علی کے لیے، آپ اپنے علی کے لیے جو ہے نا وہ نسبت ہے جو حضرت ہارون کو موسیٰ سے تھی، آپ اسی طرح نسبت رکھتے ہیں علی کے لیے. لہٰذا جس طرح ہارون کا بیٹے کا نام شبر تھا اور اسی طرح آپ کا بیٹے امام حسن، آپ کا بیٹے، آپ کے فرزند کا نام شبر رکھا جائے گا. شبر کا عبرانی زبان میں جو شبر ہے وہ اگر عربی میں کنورٹ کریں تو حسن بنتا ہے. اور اس حسن کا نام کو قدرت نے ہی انتخاب کیا ہے اور اس نام کی برکت ایسی تھی کہ عربوں میں اس سے پہلے کسی کا نام حسن نہیں رکھا گیا. یہ امتیاز ہے، اسی لیے شبیر و شبر، شبیر امام حسن اور شبیر امام حسین، شبر امام حسن علیہ السلام قرار پائے ہیں. اللہ سے دعا ہے آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور انشاءاللہ العزیز ہمیں یہ سلسلے کو اس طرح کے اور بھی پروگرامات کو انعقاد کرنے میں اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے.
بہت شکریہ شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یقیناً شیخ صاحب نے مختلف موضوعات پر سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے، اور ایک اہم ٹاپک یہ ہے کہ جنگ بدر سے ہمیں جو سبق ملتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے جو آداب بنائے تھے، جنگ کے جو اصول بنائے تھے، وہ آج بھی دنیا دعوے دار تو ہے کہ انسانی حقوق کے نام پر جو ہے بڑے بڑے ادارے بنے ہوئے ہیں، لیکن جو صورتحال فلسطین کی ہے اس سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو عالمی طاقتیں ہیں یہ بالکل بھی جو ہے جنگی اصول بھول چکے ہیں، اور تمام تر جنگی اصول کو ختم کیا انہوں نے، اور ناپید کر کے اندھادھند جو ہے بمباری کر کے فلسطین کے اوپر، غزہ کے اوپر جو ہے تباہی مچا دی ہے. لہٰذا مسلمانوں کو جیسے ڈاکٹر جواد ہاشمی صاحب نے فرمایا تھا، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان مسلمانوں کے حمایت میں، ان مسلمانوں کے درد دکھ کو جو ہے محسوس کرتے ہوئے 25 رمضان جمعۃ الوداع کو جو ہے تمام تر پوری دنیا میں جو ہے امام خمینی کے فرمان پر ایک احتجاج ریکارڈ کیا جاتا ہے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف. ان احتجاجات اور ان احتجاجی تحریکوں میں شرکت کریں. انشاءاللہ شیخ غلام حیدر نجفی صاحب اور ڈاکٹر جواد حیدر ہاشمی صاحب نے یقیناً بہت اچھی گفتگو کی ہے. مزید اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے انشاءاللہ ہم کل 15 رمضان اور 16 رمضان کو بھی ہمارا سیشن ہے، اور اس تمام تر جو پروگرامز ہیں ان کے لیے ہمارے ساتھ خصوصی تعاون جو ہے معراج الہدیٰ فاؤنڈیشن نجف اشرف کی جانب سے ہے. تو یقیناً نجف اشرف سے جو ہے فاؤنڈیشن ایک ہے جس کے ذریعے سے مختلف جو ہے ضرورت مند لوگوں کی مدد کی جاتی ہے. رمضان المبارک میں راشنز کا جو ہے اہتمام کیا جاتا ہے، اور جو ہے جو غریب ضرورت مند طلبہ ہوتے ہیں ان کے لیے اسکالرشپس دیا جاتا ہے. یہ تمام تر پروجیکٹس جو ہے معراج الہدیٰ فاؤنڈیشن کی جانب سے جاری رکھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ امید ہے جو ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شیخ صاحب اور ڈاکٹر جواد ہاشمی صاحب کو بھی انشاءاللہ مختلف پروگرامات کا حصہ بنائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.